السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد۔ عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال شکی إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ سیدنا عباد بن تمیم روایت کرتے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکیہ شکایت کی گئی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، الرجل یخیل الیہ، آدمی گمان آتا ہے اسے، خیال آتا ہے اسے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کوئی چیز پاتا ہے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لا ينصرف، وہ نماز سے نہ پھرے، حتى يسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے، او يجد ريحا، یا بو محسوس کرے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے دوران اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضو ناقض ہو گیا ہو، یا اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے آوازیں آتی ہیں اور اسے گمان ہوتا ہے کہ شاید ریح خارج ہو گئی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا کہ اپنی نماز جاری رکھو، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اور شک کو یقین کے ساتھ دفع کرو، رفع کرو، یقین پر چلو، شک کو جگہ نہ دو، اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ حتی یسمع صوتا، اپنے کانوں سے کوئی آواز سن لو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، ناقض ہو چکا ہے، او یجد ریحا، یا پھر تم اپنی ناک سے بو محسوس کرو، جو کہ ہوا خارج ہونے کی علامتیں ہیں۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت یقینی طور پر تمہارے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو فبیہا، اور اگر نہیں تو پھر اپنی نماز کو جاری رکھو، کیونکہ یہ شیطان ہے جو تمہاری نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا۔